آپ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر۔ ہم حاضر ہیں بھٹکل اور کرناٹکا کی اہم خبروں کے ساتھ۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں بھٹکل کی خبر کے ساتھ۔ کورونا مہاماری کے دوران بیرون ممالک میں پھنسے لوگوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح بھٹکل کے تاجر عتیق الرحمن منیری کی جدوجہد سے بھٹکل اور اطراف کے 181 افراد پر مشتمل ایک اور گروہ آج بخیر و عافیت بھٹکل پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ رات جب منگلورو ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل اور بھٹکل منگلورو جماعت کے ذمہ داران نے ان کا استقبال کیا۔ جملہ مسافروں کو بسوں کے ذریعے بھٹکل لایا گیا ہے اور 180 میں سے جو فیملیز ہیں انہیں کولا پیراڈائز میں، جبکہ تقریباً 120 افراد کو علی پبلک اسکول میں کوارنٹائن کیا گیا ہے۔ علی پبلک اسکول میں لوگوں کی سہولیات کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں، جیسا کہ علی پبلک اسکول کے بانی مولانا الیاس چاکٹی ندوی نے بتایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہر سے دور بھی ہے، پرفضا مقام بھی ہے، اچھا کیمپس بھی ہے اور تمام سہولتیں رہائش کے لیے یہاں پر بیک وقت ایک ہی عمارت میں دستیاب ہے۔ 100 سے زائد جو ہے کچھ افراد یہاں قیام پذیر ہوں گے اور ان کے لیے الحمدللہ 40 ٹوائلٹ اور 40 جو ہے ہمارے پاس جو ہے باتھ روم موجود ہے اور کچن روم بھی ہے، نماز کے لیے ہال بھی ہے اور ہر طرح کی سہولتیں یہاں پر گرم پانی کی اور ٹھنڈے پانی کی اور کھانے پینے کی فراہم کی گئی ہے۔ وزیر برائے ابتدائی اور ثانوی تعلیم سریش کمار نے کہا ہے کہ اسکولوں کو دوبارہ کھولنے اور آن لائن کلاسوں کی اجازت دینے کے بارے میں کرناٹک حکومت نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ سریش کمار نے کہا کہ اسکولوں کو دوبارہ کھولنے اور آن لائن کلاسوں کی اجازت دینے کے بارے میں غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ وہیں کورونا وائرس دور میں ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیم جاری رکھنے کے معاملے پر ریاستی حکومت کو مشورے کے لیے تشکیل دی گئی ماہرین کی ایک ٹیم نے اپنی رپورٹ بھی ریاستی حکومت کو پیش کر دی ہے۔ رپورٹ میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ 3 سے 6 سال کے درمیان کے بچوں کو کہانیوں اور نظموں کی مدد سے ہفتے میں ایک دن 30 منٹ تک تعلیم دی جا سکتی ہے، جبکہ پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء کو ہفتے میں 3 دن روزانہ کے حساب سے 30 منٹ تک تعلیم دی جا سکتی ہے، جس میں انہیں کہانیاں سنائی جائیں، جبکہ تیسری اور چوتھی جماعت کے طلباء کے لیے ہفتے میں 5 دن 30-30 منٹ کے 2 پیریڈ کی مدد سے تعلیم دی جا سکے گی اور چھٹی سے 8ویں جماعت کے طلباء کے لیے 30 سے 45 منٹ کے پیریڈ اور 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے بھی 30 سے 45 منٹ کے پیریڈ کے ساتھ تعلیم دی جا سکتی ہے۔ وزیر تعلیم میں سریش کمار نے رپورٹ میں شامل سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے میں اعلیٰ عدالت کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے قواعد وضع کرنے کی بات کہی ہے، لیکن فی الحال حکومت نے کوئی فیصلہ اس سلسلے میں نہیں لیا ہے۔ بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے اور زیادہ بارش کے باعث حادثات پیش آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پتور شہر کے مضافات میں کمپاؤنڈ کی دیوار گرنے سے ایک 49 سالہ خاتون کی موت واقع ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شوبھا نامی خاتون اپنے گھر کے پیچھے بیڑیاں لپیٹ رہی تھی۔ بارش کے بعد مکان کی 10 فٹ کمپاؤنڈ دیوار کمزور ہو چکی تھی۔ دیوار کے قریب بیٹھی شوبھا پر کمپاؤنڈ کی دیوار گرنے سے وہ اس کی زد میں آ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی، جبکہ موقع پر پہنچنے والے فائر عملے اور پولیس نے ملبے سے شوبھا کی نعش نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وہیں پتور کے ایم ایل اے نے وعدہ کیا ہے کہ حکومت متاثرہ افراد کے اہل خانہ کو مناسب معاوضہ فراہم کرے گی۔ کورونا وبا کے پھیلنے کے ساتھ ہی لوگوں کے اندر خوف میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے کورونا سے مرنے والوں کی آخری رسومات کی ادائیگی کو لے کر کئی مقامات پر مقامی لوگوں کی طرف سے مخالفت تو کئی مقامات پر کورونا واریئر پر حملے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ وہیں اب کاروار سے ایک رونگٹے کھڑے کرنے والی خبر سامنے آئی ہے۔ کاروار اسپتال میں کورونا سے موت کے بعد مقامی لوگوں نے شمشان گھاٹ میں اس کی آخری رسومات ادا کرنے کی مخالفت کر دی، جس کے بعد متعلقہ افسران نے صبح تقریباً 3:15 پر تعلقے کے سنکو بھگا میں قومی شاہراہ سے تھوڑی دور لاش کی آخری رسومات ادا کر دی، لیکن سب سے عجیب مسئلہ اس وقت پیش آیا جب افسران لاش جلا کر چلے تو گئے، لیکن اسی دوران بارش کی وجہ سے آگ بجھ گئی، جس کے بعد کتوں اور کووں نے لاش کو نوچ ڈالا، جس پر عوام کی طرف سے پھر اعتراض جتایا گیا، جس کے بعد مٹی سے بھری ایک لاری اس پر ڈال دی گئی۔ حالانکہ افسران کا کہنا ہے کہ انہوں نے کورونا سے دم توڑنے والے مریض کی آخری رسومات کے وقت حکومتی ہدایات پر عمل کیا ہے۔ بتا دیں کہ عالمی ادارہ صحت بھی کہہ چکا ہے کہ کورونا مریض کی لاش سے بیماری نہیں پھیلتی ہے، لیکن لوگوں میں خوف برقرار ہے۔